اکثر ہمارے مسلمان سنیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مولوی وہی آنا چاہیے جو ہمیں سرٹیفکیٹ تقسیم کرے، جس نے چاولوں میں 100 روپیہ دیا وہ بھی جنتی، جس نے ڈنڈیاں لگائی وہ بھی جنتی، جس نے چونا پھینکا وہ بھی جنتی، جس نے چائے پلائی وہ بھی جنتی، جس نے پانی پلایا وہ بھی جنتی۔ بس وہ جنت لے کے پورا سال مسجد کی طرف نہیں آتا، بس میں تو جنت خرید کے گھر آ گیا ہوں۔ اذانیں ہوتی رہے، نماز نہیں پڑھتے، یہ صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اب انہیں نماز کی ضرورت نہیں رہی، بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، یہ سب جنت میں جائیں گے، ان کے اخلاق کی بو سے لوگ دور دور بھاگتے ہیں۔ یہ کوئی جنت میں جانے والی باتیں ہیں؟ اب یہ خواہش سب کی ہوتی ہے کہ کوئی جنتی سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے آئے۔ ابرار شاہ صاحب نے مجھے بلا کر کے آپ کے ساتھ شاید زیادتی کر دی کہ میرے پاس تو ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، میرے پاس تو ایسا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ میں آپ کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دوں۔ لو جی ہاتھ کھڑا کرو، جنت میں چلے جاؤ گے، سارے لاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، جھومو جنت میں چلے جاؤ گے، جھولو جنت میں چلے جاؤ گے۔ میں آپ کو نہ جھولنے کی کہوں گا، نہ جھومنے کی کہوں گا، نہ ہاتھ ہلانے کی کہتا ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں میری طرف دیکھو، جو میں عرض کر رہا ہوں جس رسول کی محبت میں بیٹھے ہو ساری زندگی اس رسول کریم علیہ السلام نے یہی چیزیں بیان کی ہیں، اسی کا درس دیا ہے، یہی باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر کے کافر کو کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ آپ کو میری بات سمجھ آتی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایمانداری کے ساتھ میں اور آپ بیٹھے ہیں مسجد میں، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کوئی کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ شاہ جی نصر اللہ صاحب، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کوئی کلمہ پڑھ سکتا ہے؟ ہمارے اخلاق سے تو ہمارا پڑوسی مکان بیچ کے چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہمارے اخلاق سے کوئی کلمہ نہیں پڑھ سکتا، ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہمارے گھر والے محلے والے مطمئن نہیں ہیں، تو ہمیں اس اخلاق کو بہتر کرنا چاہیے یا نہیں ضرورت اس کی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واضح اعلان نبی علیہ السلام کا ایک دفعہ نہیں درجنوں احادیث صرف اخلاق پہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، لیکن ہمارا اخلاق نہیں۔ ہم میلاد منائیں، جشن منائیں، اگر زبان ٹھیک نہیں، نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہم اپنی زبان کو ان گندگیوں سے آلودہ کر رہے ہیں، تو پھر ہماری وہ مسلمانی ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، ہم اپنا احتساب کریں۔ اس معاشرے میں تو پرابلم بھی یہ ہے کہ جس بات کو قرآن نے حدیث نے بیان کیا اس کا کھلے عام ہم انکار کرتے ہیں، عملی طور پر اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جس چیز کو قرآن اور حدیث نے نہ کرنے کا حکم دیا اسے ببانگے دول کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ اس پہ یہ میں مثال عرض کر رہا ہوں، تنقید سے دین نے منع کیا، احتساب کے لیے دین نے حکم دیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ احتساب کے لیے دین نے حکم دیا کہ اپنا احتساب کرو، تنقید سے منع کیا کہ دوسرے پہ تنقید نہ کرو۔ ہماری کیا حالت ہے؟ ہم اپنا احتساب نہیں کرتے، ترازو رکھا ہوا ہے ہم نے، اس پہ لوگوں کو تول رہے ہیں، فلانا بے ایمان ہو گیا، فلانا جھوٹا ہو گیا، فلانا بد مذہب ہو گیا، فلانا جو ہے وہ بے دین ہو گیا، فلانے کا کاروبار ٹھیک نہیں ہے،
فلانا حلال نہیں کھاتا، فلانے کا بیٹا ایسا ہے، فلانے کی بیٹی ایسی ہے، فلانے کے معاملات ایسے ہیں، فلانے کے کاروبار ایسے ہیں. ہم دوسروں کے بارے میں اتنا جانتے ہیں کہ آخری فیصلے تک آخری نمبر لگاتے ہیں کہ یہ جہنم میں فلاں درجے پہ ہوگا. اتنا ہم دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں. پیارو، آج کی اس محفل میلاد شریف میں آنے والوں، مجھ مسکین کا یہ مشورہ پلے باندھ کے چلے جاؤ. وہ ترازو جو آپ نے لگائے ہوئے ہیں گھروں میں لوگوں کو تولنے کے لیے، آج سے جا کر ان ترازو کو توڑنا نہیں، بلکہ ان ترازو پہ خود بیٹھ جانا. اس ترازو پہ چڑھ کر خود بیٹھ جانا اور پھر تلنا کہ خود کتنے صاحب ایمان ہو، خود کتنا جھوٹ چھوڑ دیا ہے، خود کتنا حلال کما رہے ہو، اپنے اندر کتنا دین ہے، اپنی چار دیواری میں کتنا دین ہے، خود اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنے مضبوط رشتے میں بندھے ہوئے ہو. ہر بندے نے جا کر محفل میلاد سے اٹھ کر کے اپنے آپ کو تولنا ہے اور روزانہ تولنا ہے، اور پھر دیکھنا کہ دوسرے کی تو آخرت تک آپ جانتے تھے، اپنے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اپنے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. اس وقت آپ کو اپنے احتساب کی ضرورت ہے. اپنا احتساب کرو کہ اللہ نے آپ کو حسن دیا، جمال دیا، سہولیات زندگی عطا کی، سب اللہ کی نعمتیں بیش بہا ہم سب پر ہیں. قرآن کہتا ہے جب اتنی نعمتیں تم پر ہیں، اتنی سہولیات تمہیں اللہ نے عطا کی ہے، تو پھر اس مقام پر تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن نشانی قرآن ہی بیان کر رہا ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب انسان پہ اللہ کی نعمتیں ہوتی ہے تو أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ اللہ سے روگردانی کرتا ہے، پیٹھ پھیرتا ہے، منہ موڑتا ہے اس وقت جب اس کے پاس ساری نعمتیں ہیں. میں وہی مثال لا کے دے رہا ہوں جو آپ کے لیے بہت بہتر ہو. اب شاہ صاحب قبلہ ابرار شاہ صاحب اذانیں دے رہے ہیں، جمعے پہ خطبے دے رہے ہیں، درس دے رہے ہیں. ملے والوں آؤ نماز پڑھو، آؤ نماز پڑھو. اور شاہ جی تسا پڑھو اسا پھر پڑھی کنسا. اب یہ ہے، لیکن پھر اسپتال میں جا کے بندہ ٹیلی فون کرتا ہے، السلام علیکم، رات 12 بجے. کیوں؟ وعلیکم السلام. شاہ صاحب اے اسپتال یا ٹائلہ نال تیمم کرنا جائز ہے؟ اسپتال کی ٹائلوں کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے؟ اور مرو نہ، جس وقت پانی تھا اس وقت وضو کیوں نہیں کیا؟ جب یہ سب کچھ تھا، جوانی تھی، صحت تھی، اس وقت تو اذانیں دے دے کر کے سارے مولوی تمہیں بلاتے تھے مسجد میں تو تم کہتے تھے ہمارا سٹیٹس نہیں کہ ہم جا کے نمازیں پڑھیں گے، مولویوں کا کام ہے. اب جب اسپتال کے کپڑے پہنے تو اب ٹائلوں کے ساتھ بھی تیمم کا مسئلہ یاد آیا. اب اس بستر کی چادر پہ بھی آپ کو مسئلہ یاد آیا. اب وہاں پہ کعبہ کدھر ہے؟ جو پاس سے سویپر گزرنے والا ہو کعبہ کس طرف ہے؟ ہن کعبہ ہی کیا کر سو. اب جب اللہ کا کرم ہے تو اب کعبے کو تلاش کرو، اب پوچھ لو کعبہ کس طرف ہے، اب کعبے والے سے اپنا رابطہ قائم کر لو، اب اللہ کے گھروں میں آنا سیکھ لو، اب اللہ سے منہ نہ موڑو، اللہ سے منہ نہ موڑو.
اس لیے کہ یہ ساری نعمتیں زوال پذیر ہونے والی ہے. ان ساری نعمتوں نے رفتہ رفتہ کم ہوتے جانا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے جب انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے، اور جب نعمتیں چھنتی ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، جب نعمتوں پہ زوال آتا ہے تو پھر لمبی لمبی دعائیں شروع کر دیتا ہے. یہی حالت ہے نا ہماری. نعمتیں ہوں، نعمت اللہ تعالیٰ کی صحت ہے، تو میں اور آپ میں سے کسی نے اپنی صحت پر اللہ کا شکر ادا کیا؟ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مجھے پتا ہے سنیوں کہ یہ باتیں سمجھ نہیں آتی. میں ایک جگہ پہ تقریر کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا جی ہمارا بڑا کمال ہے، بڑا کمال ہے ہمارا. میں نے انہیں پوچھا کیا کمال ہے؟ کہ وہ آتے ہیں روکھی سوکھی باتیں کرتے ہیں، نماز ٹھیک کرو، روزہ ٹھیک کرو، یہ کام کرو، یہ کرو، انہیں کوئی نہیں سنتا. ہمارے سبحان اللہ جب ہماری محفل شروع ہوتی ہے مغرب سے لے کے فجر تک وہ پیارے پیارے نعت خوان آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، فلاں آتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے. پھر شام کو لنگر کھاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا میں ہم نے نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، کیونکہ ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ ہم عاشق کی نظر آئیں، دور سے ہمیں لوگ دیکھ کر کے ہی سمجھ جائیں کہ یہ عاشق ہی ہے، دیوانے. صحت پر آپ میں سے کسی نے اللہ کا شکر کبھی ادا کیا؟ اس لیے کہ کسی نے بتایا نہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن جب یہ صحت کی نعمت چھنتی ہے، آپ اسپتال میں پہنچ جاتے ہیں تو صحت ہوتی ہے تو ابرار شاہ صاحب کو لفٹ ہی نہیں، اور جب صحت نہیں ہوتی اسپتال میں تو شاہ جی اچھو لمبی سری دعا کرو. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. اب ہم نے دعا کرانی ہے لمبی سری. اب دعا کرو اللہ صحت دے، صحت دے، صحت دے. وہ 60 سال اللہ نے صحت دے رکھی تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا؟ اس وقت اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کیا جب صحت تھی، جوانی تھی، سہولیات تھی، سب کچھ تھا؟ اس وقت اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. جب یہ ساری نعمتیں آہستہ آہستہ گھٹتی گئی، کم ہوتی گئی، اس وقت پریشان ہوتے گئے، اس وقت پشیمان ہوتے گئے. نعمتوں کے ہوتے ہوئے کسی بندے کو قدر نہیں ہے، کسی بندے کو قدر نہیں ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنہیں صاحب اولاد کیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جنہیں اللہ نے اولاد دی ہے. کبھی آپ میں سے کسی نے اپنے بیٹی یا بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا، بیٹی کی نعمت سے نوازا، اولاد کی نعمت سے نوازا؟ جسے اللہ دے رہا ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا. جس کی اولاد نہیں، پہلے سال ہی وہ ڈاکٹروں کے پاس سارے ٹیسٹ مرد بھی اور عورت بھی کروا رہی ہے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. پھر حکیموں کے پاس اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. پھر شاہ صاحب کے پاس تعویذ دو، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے. مرتے ہیں 3-4 سال. ہر حکیم، ہر ڈاکٹر، ہر بندے کا دروازہ کھٹکاتے ہیں اولاد ہو جائے. جن کے پاس نعمت نہیں وہ کتنے پریشان ہیں، اور جن کے پاس ہے وہ آراد والا آب جانبی کتنا اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کتنا اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اس انسان کو جب نعمتیں اللہ نے عطا کر رکھی ہے تو اللہ سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. جب بندہ ہر نعمت کی قدر کر کے اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا رہے گا
تو بات بڑھتی جائے گی، اسے جا کر پتہ لگے گی، اسے 12 ربیع الاول آ کر کے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا، بلکہ اس نے ان ساری نعمتوں پر شکر کیا ہوگا۔ یہاں پہنچے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ میری ساری نعمتیں جس نعمت عظمیٰ کے صدقے سے ہے۔ آپ سمجھے نہیں؟ جب اسے شکر کی عادت پڑ جائے گی تو وہ شکر کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے گا تو وہ پھر سر کو جھکا لے گا کہ یہ ساری نعمتیں تو اسی نعمت عظمیٰ کا صدقہ ہے، اور پھر وہ نعمت عظمیٰ کے جشن پر فتویٰ نہیں لگائے گا، پھر وہ نعمت عظمیٰ کے جشن پر اعتراض نہیں کرے گا، پھر وہ نعمت عظمیٰ کی آمد پر اس کے دل میں ملال نہیں آئے گا، لیکن اس کی زبان تو شکر والی ہو۔ اسے اپنے نبی کریم علیہ السلام سے اپنا رشتہ تو مضبوط کرنا چاہیے، پھر جا کر اسے بات سمجھ آئے گی